پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پاکیزہ اخلاق، دیکھو کلمے کی دعوت اور نماز، فضائل کے حلقے اور کثرت سے ذکر، یہ انسان میں اللہ کے احکامات پر چلنے کی، منکرات سے بچنے کی استعداد پیدا کرنے والے اعمال ہیں۔ اچھے اخلاق انسان میں اللہ کے احکامات کی استعداد تو نہیں پیدا کرتے، لیکن یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ اچھے اخلاق سے انسان کے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس محفوظ رہ جاتی ہیں۔ اگر اس کے اخلاق برے ہیں، اس نے غیبت کی، اس نے چغلی کھائی، اس نے جھگڑا کیا، اس نے مسلمان کو مارا پیٹا، بڑا ذلیل کیا، اس نے مسلمان کی زمین دبائی، اس نے مسلمان کا پیسہ دبایا، اس نے مسلمان کی عورت کو بھگا کر لے گیا، یہ مسلمان کی دکان پر قبضہ جما کر جو ہے اس پہ بیٹھ گیا، تو یہ ساری بد اخلاقی والے اعمال، یہ سارے بد اخلاقی والے اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے رات فرمایا معاملہ نیکیوں سے ہوگا۔ اس آدمی کی جتنی نیکیاں ہوں گی حقوق والوں کو دی جائے گی، اور پھر جو ہے یہاں تک نوبت پہنچ سکتی ہے کہ حقوق والے ابھی باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ تو اچھے اخلاق ہمارے ہو جائیں، حضور والے اخلاق کی مشق کرتے کرتے حضور والے اخلاق پر ہم پہنچنے کی، حضور والے پاکیزہ اخلاق کو اپنے اندر لانے کی ہم کوشش محنت کرتے رہیں گے۔ پھر جیسے شروع میں عرض کر دیا، ہماری ساری کارروائی میں اللہ ہی اللہ مقصود ہو، کوئی اور چیز مقصود نہ ہو۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے آپ میں بھی اپنے دل میں کی گہرائی میں اس بات کو اتاریں گے اور ہر مسلمان مرد کو سمجھائیں گے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ جو اس وقت 700 کروڑ کے قریب مسلم غیر مسلم دنیا میں ہیں، ان سب کی ہدایت کی، محنت کی ذمہ داری، اور اسی طرح قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی، محنت کی ذمہ داری یہ مجھ پر ہے۔ اس کو سمجھانے کی اور اپنے دل میں اتارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک آنے والے زمانوں کا نبی رسول بنا کر بھیجا۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے زمانوں کو محیط نبوت ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عمل بھی اسی پیمانے پر دیا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا حضور کی محنت میں، حضور کے عملے کا فرد ہے، حضور کے عملے میں شامل ہے۔ اگر وہ دعوت اور تبلیغ کے کام کا اپنے کو عملے میں شامل نہ سمجھے اور اپنا کوئی اور مقصد سمجھے، غلط فہمی میں ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سے بھائی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے جب بھی مقامی گشت ہوا، بیان ہوا، انہوں نے کہا لکھو میرا چلہ، لکھو میرے 4 مہینے، لکھو میرے 7 مہینے، لکھو میرا سال بیرون کے لیے قواف میرے پورے ہیں۔ اور پھر شیطان نے جو ہے کیا نام ہے اجتماع میں آنے سے اس کو روکنے کی کوشش کی ہوگی، ساتھیوں کی ترغیب سے، کوشش سے، دعاؤں سے، اس کی اپنی ہمت سے اجتماع میں تو آ گیا۔ اب شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے تم نے چلے کا وعدہ کیا تھا، 4 مہینے کا وعدہ کیا تھا، 7 مہینے، سال کا کیا تھا، لیکن
تو شیطان خبیث کو ایک یہ زبردست تجربہ ہے، جیسے کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ غبارہ خرید لیتے ہیں، پھر اس میں وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، انگلی کے برابر پھونک بھر بھر کے اتنا بڑا بنا لیتے ہیں اور اس کو فضا میں پھر یوں جو ہے چٹکی مار کر جو ہے اڑاتے بھی ہیں۔ تو ایسے شیطان خبیث کو چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ میں، چھوٹی سے چھوٹی مشکل میں پھونک بھر بھر کر اسے پہاڑ کے مانند دکھانے کا تجربہ شیطان خبیث کو حاصل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کی حفاظت میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بیوی بچوں کی حفاظت میں اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، کاروبار کی حفاظت میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کسی چیز سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے راستے میں نکلنے سے یقیناً اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہر عمل کی قیمت لاکھوں نہیں کروڑوں گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تقریر میں پڑھا ہے، دعائیں انبیاء علیہ السلام کی طرف قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں ہم میں سے کوئی بھی نہ آئے جو ارادہ کر کے آئے تھے اس سے نہ ہٹے۔